چلا جائے تو تم کہتے ہو کہ یہ 21ویں صدی کی دنیا تمہیں بہت کچھ بتا سکتی ہے. میں کہتا ہوں یہ تمہیں تمہارے رشتے بھی نہیں بتا سکتے. آج اگر میں ماں کو ماں سمجھتا ہوں تو یہ پیغمبر کا احسان ہے. باپ کو باپ کہتا ہوں تو یہ پیغمبر کا احسان ہے. بھائی کی محبت ساتھ ہے تو یہ پیغمبر کا احسان ہے. بہن کسے کہنا ہے یہ پیغمبر کا احسان ہے. پھپھو کا رشتہ کیا ہوتا ہے پیغمبر کا احسان ہے. کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے پیغمبر کا احسان ہے. رب کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے پیغمبر کا احسان ہے. اگر اس کی رہنمائی کو چھوڑ دیا جائے تو زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے. ایک مثال دیجئے, امریکہ سے ابھی چند دن پہلے ایک پڑھا لکھا نوجوان مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد امریکہ کی ایڈوانس دنیا کو چھوڑ کے, وہاں کی ترقی کو چھوڑ کے, وہاں کی جناب چاہو حشمت کو چھوڑ کے کراچی میں شفٹ ہو جاتا ہے. خود اپنی کاؤنسلنگ کے لیے انٹرویو دینے کے لیے ہمارے شہر کے پاس پہنچا. وہ ان سے انٹرویو کر رہے تھے اور پوچھنے لگے کہ نوجوان تو پڑھا لکھا نوجوان ہے, کنورٹڈ مسلم ہے, نیو مسلم ہے, یہ بتا کہ وہاں سے تو ایڈوانس دنیا چھوڑ کے آیا ہے, تجھے پاکستان کے کراچی کے مسائل فیل نہیں ہوتے؟ کہا شہر میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں, آپ کن کو مسائل کہہ رہے ہیں؟ کہا یہاں ٹریفک جام کا مسئلہ ہے, یہاں روڈ کے ٹوٹے ہونے کا مسئلہ ہے, بجلی کے چلے جانے کا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, گیس کے نہ آنے کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا رونا دھونا ہے. کون سے مسائل ہیں آپ کو یہ مسئلے فیل نہیں ہوتے؟ وہ نوجوان, وہ پڑھا لکھا نوجوان بول کے کہتا ہے حضرت ہے جن کو آپ مسائل سمجھ رہے ہیں یہ مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہیں, ان کو جو چند مہینوں کے چیف مینجمنٹ کے ساتھ ان کو حل کیا جا سکتا ہے. میرا مسئلہ تو وہ ہے جس کا دنیا میں کسی کے پاس حل ہی موجود نہیں ہے. کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے جس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے؟ کہا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں آج 21-22 سال کا نوجوان ہوں, رات کو کرکٹیں دیتا ہوں, بستر پہ لیٹتا ہوں, اے سی والا کمرہ بھی ہے, دنیا کی ترقی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن مجھے نیند نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ میں زندگی کی 21-22 بہاریں گزار چکا ہوں, مجھے اتنا نہیں پتا کہ میرے باپ کسے کہنا ہے. میری دنیا, میرے مسئلے کا حل تو دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. پڑھی لکھی دنیا تھی نا, ایڈوانس دنیا تھی, ترقی یافتہ دنیا تھی نا, اس وجہ سے باپ کی پہچان نہیں, بھائیوں کی پہچان نہیں, بہن کسے کہنا ہے سے رشتوں کی پہچان نہیں. خاندان کا نظام بھی دیا ہے تو کائنات کے امام پیغمبر نے دیا ہے. امام طبری رحمہ اللہ کی بڑی بہترین کتاب ہے طریق طبری, اور طریق الملوک کے اندر لکھتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ کسرا کا بادشاہ تھا اور اپنی سکی بیٹی کے ساتھ نکاح رچا رکھا تھا. وہ حیرت چوٹی تھا, اپنی سکی بہن کے ساتھ نکاح رچا رکھا تھا. دنیا میں بڑی بڑی لکھی ریاستیں سمجھی جاتی تھی, لیکن اتنا نہیں پتا تھا, ان رشتوں کے تقدس کا نہیں پتا تھا, ان خاندانوں کے نظاموں کا نہیں پتا تھا, بہن کی محبتوں کا علم نہیں تھا, باپ کی شفقتوں کا علم نہیں تھا, ماں کی محبتوں اور شفقتوں کا علم نہیں تھا. اس وجہ سے وہ ترقی یافتہ دنیا یہ بھی کچھ نہیں کر سکی. آج دنیا یہ بھی کہتی ہے دیکھیے جی دنیا جو ترقی کر چکی ہے یہ پیغمبروں نے تو نہیں بتایا ہے, یہ انبیاء نے تو نہیں بتایا ہے, یہ تو انسانوں کے اندر ویسے ہی سلسلے جاری ہوئے ہیں. پیغمبروں نے تو نہیں بتایا کہ ہیلی کاپٹر کیسے بنتے ہیں, بس کار کیسے بنتی ہے, بجلی کے ایجادات کیسے ہوتی ہے. یہ باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ یہ سارا کچھ تو انسان نے خود ہی کیا ہے. اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ان دونوں چیزوں کو رکھا ہے. ایک اللہ نے اس کو عقل سلیم دی ہے, فہم دیا ہے, قلب سلیم دیا ہے, وہ اس کے ساتھ سوچ کے ترقی کر جاتا ہے, وہ اس کو آزاد کر دیا ہے. لیکن اس کے جو انسان کی زندگی گزارنے کے معاملات ہیں اس کے اندر اللہ نے اس کے رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو سلسلے کو جاری فرمایا ہے. جو پیغمبروں کا کام تھا وہ آج بھی اسی طرح باقی ہے, اس پہ کوئی کمی پیشی نہیں ہے. پیغمبر اس لیے آتا ہی نہیں ہے کہ یہ بتائے کہ جہاز کیسے بنتا ہے. نبی کی آمد کا یہ مقصد ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ ریل ٹرین اور بس کیسے بنتی ہے. پیغمبر کی آمد کا یہ مقصد ہوتا ہی نہیں ہے کہ بجلی کی ایجادات کیسے ہوتی ہے. پیغمبر کی بعثت کا یہ مقصد ہوتا ہی نہیں ہے کہ نقشے کیسے بنتے ہیں. پیغمبر اس لیے آتا ہی نہیں ہے کہ یہ بتائے کہ یہ
عمارتیں کھڑی کیسے کی جاتی ہیں؟ پیغمبر تو اس لیے آتا ہے کہ یہ بتائے کہ باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے، خاندانوں کے نظام کیا ہوتے ہیں، اللہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے، پڑوسی کا پڑوسی بے حق کیا ہوتا ہے، معاشرے میں نظام کیسے چلتے ہیں، حکومتوں کے کام کیا ہوتے ہیں، دعوتیں اور منشور کیا ہوتے ہیں، جماعتوں کے ہدف کیا ہوتے ہیں، رب کی رضا کیا ہوتی ہے، آخرت پہ ہدف کیا ہوتا ہے، جنت اور جہنم کیا ہوتی ہے۔ پیغمبروں کی آمد کے یہ مقصد ہے اور یہ رہنمائی آج بھی پیغمبروں سے ہی ملے گی۔ اللہ نے انسان کے رہنمائی کے لیے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ ایمان بالرسالت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس بات کو مانے کہ میں بھٹکا ہوا تھا، اللہ نے میری رہنمائی کے لیے انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا ہے، سلسلہ شروع کیا ہے۔ اگر یہ نہ مانا جائے تو ایمان بالرسالت مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں اس لیے اس پہ بار بار بات کر رہا تھا کہ وجہ یہ ہے، ہماری معاف کیجیے گا 70-80% ہماری نوجوان نسل ہے، اور اس نوجوان نسل کو بلکہ ہمارے بزرگوں کو بھی کافی حد تک اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ایمان بالرسالت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے کہ وہ پیغمبر ہے، اس کی رہنمائی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں ضرورت تھی اور اللہ نے بندوبست کیا۔ اور ایمان بالرسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ مانا جائے کہ انبیاء جتنے بھی آئے وہ سب سچے تھے۔ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانوں، جناب عیسیٰ کا انکار کر دوں تو میں صحیح مانوں میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں رسول اللہ کو تو مانوں، جناب موسیٰ کا انکار کر دوں میں مسلمان نہیں ہوں۔ اگر میں اللہ کے رسول کو تو مانوں، ابراہیم اسماعیل کا انکار کر دوں تو پھر بھی اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، سارے انبیاء کی بعثت پر، سب کی نبوتوں پر، سب کی رسالتوں پر ایمان رکھا جائے۔ وہ اپنے اپنے دور میں سچے پیغمبر تھے، لیکن آپ شریعت صرف اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اور ایمان پر رسالت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل بھی تھے، اعلیٰ بھی تھے، برتر بھی تھے۔ ان کا ثانی کوئی نہیں، ان کا شریک کوئی نہیں۔ اس بعثت کو، اس وہاں تک، اس مقام تک پہنچنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو جناب موسیٰ کی امت کے اندر ہی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر ہی ایک سامری اٹھتا ہے، اور وہ سامری اٹھ کے وہ بتوں کی پوجا پہ سب کو لگا دیتا ہے، سارے بتوں کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کے دیکھا قوم تو بتوں کی پوجا پہ لگی ہوئی ہے، تو ان کو سیدھے راستے پہ بلایا، کہا ہاں ہم آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ 40 راتیں موسیٰ کی قوم نے شرک کیا تو سزا یہ ملتی ہے کہ قتل کر کے معافی ہوتی ہے، اور کائنات کے امام پیغمبر کا امتی ہو 40 راتیں نہیں 40 سال 80 سال بھی شرک کرتا رہا ہے، ساری زندگی بدکاریوں میں نکال دی، لیکن پھر آخر میں جا کے اسے خیال آ جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد جب واپس پلٹ کے آتا ہے، اللہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو اپنے آپ کو قتل کر تجھے معاف کروں گا، نہیں کہا تو میرے آخری نبی کا امتی ہے، قتل کر کے معافی نہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قتل کر کے معافی نہیں، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو میں ویسے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو سچی توبہ تو کر، نبی کا امتی ہونے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، یہ نبی کی سب سے پہلی ایمان پر رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی ہدایت کو مانا جائے، سارے انبیاء کو برحق مانا جائے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو سب سے اعلیٰ اور افضل مانا جائے۔ آخری بات ذکر
ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایمان کی رسالت کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ جب حرمت رسول کی بات آ جائے، جب ناموس مصطفیٰ کی بات آ جائے، جب عظمت مصطفیٰ کی بات آ جائے، پھر اپنے جانوں کو، اپنے مال کو، اپنے تن من دھن کو، ہر چیز کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، صرف یہی تک بس نہیں، یہ صرف جذبہ نہیں ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، صرف ایک نعرہ ہی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان ہے، محبت رسول پہ سب کچھ قربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ یہ حرمت رسول کا مسئلہ ایسا ہے کہ حرمت رسول پہ جانوں کو قربان کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس دور کے اندر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جذبہ آتا ہے اور لوگ کوئی اٹھتا ہے اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے، صرف یہی تک بس نہیں ہے، صرف ان کی سوچی سمجھی پلاننگ ہے جس کے ساتھ وہ یہ سارا کام کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اس کے اوپر ان کی حکومتیں ان کو پیسے دیتی ہیں، ان کا ساتھ دیتی ہے، سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور رکتے نہیں ہے، بار بار گستاخیاں کرتے ہیں اور مسلمان کی احتجاج کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتے۔ آؤ مسلمانوں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اگر وہ نبی کہے کہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک 5 وقت کی نماز ہے تو اچھی نہیں لگتی، وہ نبی کہے میری سنت داڑھی رکھنا ہے تو اچھی نہیں لگتی، وہ نبی کہے کہ قرآن کی تلاوت کرو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جان قربان کرنے کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر سے عقیدت یہ ہے کہ اگر وہ بھارت اللہ کے رسول کی گستاخی کرے تو آج سے ہم یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ بھارت کی فلمیں، بھارت کے ڈرامے، وہ بھارت کے گانے وہ میرے نوجوان کے کانوں میں نہیں جائیں گے، میری زبانوں پہ نہیں چلیں گے، میرے گھر میں نہیں چلیں گے، بیڈ روم اس سے پاک ہو جائے گا۔ وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور میں پھر بھی ان کی ریلیز کی ہوئی فلمیں اور ڈرامے اپنے گھروں میں چلاتا رہوں اور یہ کہوں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ یہ صرف دعویٰ ہو سکتا ہے، نعرہ ہو سکتا ہے، سلوگن ہو سکتا ہے، عقیدہ تب بنے گا جب ہم سب کچھ قربان کر دیں کہ نبی کی حرمت کی خاطر مجھے اپنی خواہش چھوڑنی پڑے، اپنا مال کو قربان کرنا پڑے، اپنی منمانی چھوڑنی پڑے، اپنے رشتہ داروں کی قربانی دینے پڑے، ہر چیز کی قربانی دوں گا میں حرمت رسول کے لیے، میں ناموس مصطفیٰ کے لیے، عصمت مصطفیٰ کے لیے، رشتہ مصطفیٰ کے لیے، بلندی مصطفیٰ کے لیے، میں ہر چیز کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ میرے دوست، اب کام کرنے کی ضرورت ہے، محبت کو صحیح معنوں میں نبھانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے نعرہ لگایا ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، صرف نعرہ ہی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ رشتہ مصطفیٰ پہ ہر رشتہ قربان ہے، محبت رسول پہ سب کچھ قربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فاقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔